سب کچھ اللہ کا ہے. دیکھو اس کا امتحان لینے کا طریقہ کیا ہے، کیسا عجیب بادشاہ ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، ساری طاقتیں اسی کی ہیں، سب کچھ اسی کا ہے. اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، کسی کے سامنے بے بس نہیں، خود اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے کے بعد اسے جیون جینے کا طریقہ اس کے اندر رچنا کو رچتا ہے، پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. اللہ کون ہے؟ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا. اب سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. اگر دھیان دے رہے ہو ان باتوں پہ تو فائدہ ہوگا، کیونکہ دھیان سے دنیا میں انسان بھٹکے ہوئے ہیں. ابھی جب تک جی سانس چل رہے ہیں نا، جب تک کئی سمے ہیں. اللہ بندے کو پیدا کرتے ہی 15 سال کے بعد جب اس کی سمجھ اسے دے دیتا ہے، عقل اسے دے دیتا ہے، شریر میں جوانی کی طاقت دیتا ہے، بس اسے بلانا شروع کر دیتا ہے پھر کہ میرے بندے آجا میری طرف، آجا میری طرف، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، سب کچھ میرا ہے. اللہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ میری روزی کھا رہا ہے، اس کو میں نے بھوک پیدا کی ہے اس کے اندر، پھر اس کے لیے بھوک کا انتظام بھی کر رہا ہوں میں، تو مجھے یاد کرے، میرا شکر ادا کرے. اللہ انتظار کرتا رہتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، غور نہیں کرتا، اللہ پھر بھی کرتا رہتا ہے انتظار کہ کبھی تو لوٹے گا، کبھی تو لوٹے گا میری طرف. تو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ دنیا میں میری نعمتیں کھاؤ پیو، مزے کرو، اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری سے تمہیں 2 راستے کر دیے تمہارے سامنے، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر. سورہ دہر میں، قرآن مجید میں صاف صاف اسپشٹ روپ سے سمجھا دیا کہ چاہے میرا احسان مان. اب احسان کتنا بڑا ہے سمجھ نہیں سکتے. پیدا کیا، آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی، آنکھوں میں 25 لاکھ بلف لگائے، ہے نا، دیکھنے کی شکتی رکھی. کیا کیا نعمتیں ہیں گن نہیں سکتے، کتنا بڑا احسان ہے اس کا. تو اب اس کا احسان مانا جائے. ایک راستہ ہے احسان ماننے کا اور ایک راستہ ہے ناشکری کا. ناشکری کا راستہ لے جاتا ہے شیطان کی طرف، اور جو شکر ادا کرے گا اللہ کا، ڈرے گا اللہ سے، وہ لے جاتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کے انعام جنت کی طرف. اور ناشکری کا راستہ لے جاتا ہے جہنم کی طرف، شیطان لے جاتا ہے جہنم کی طرف. تو اب انسان کوئی بھینس نہیں ہے اسے ڈنڈے سے ہانکا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان جو ہے کوئی بھینس نہیں ہے کہ اسے ڈنڈے سے ہانکا جائے. یہ کتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کی قوم، وہ بھی کتاب کو جو ہے رسم کے طور پہ پڑھتے تھے بنا سمجھے. آج اس امت کا بھی یہی حال ہے کہ بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اللہ کی کیا مرضی ہے اپنی بھاشا میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال دی ہے جیسے گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لاد دی ہوں، اور اپنی رسم ادا کر رہے ہیں، اپنی منمانی جو ہے اپنا نماز پڑھ لیتے ہیں، دکھاوے کے طور پر لوگ کہیں نمازی ہے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ میری مرضی کو پہچان، قرآن کو سمجھ کے پڑھ، اس میں کیا کہہ رہا ہوں، میری مرضی کو پہچانتے ہوئے پھر نیک عمل کر. پہلے ایمان بنے گا میری مرضی سے، اور پھر نیک عمل کر، تب میں قبول کروں گا. تو اب کیا ہے کہ جو ہے انسان کو ڈنڈے سے ہانکے بچے کتنے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، ان کو خوب مارو رات دن. اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی ایسے. زبردستی تم ان سے جو ہے پڑھواؤ، انہیں بتاؤ، نہیں ملے گی اللہ کی ہدایت. اللہ کی ہدایت تو کا ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ جیسے میں نے بتایا ابھی کہ چمک ہوتی ہے، چمک کے سامنے لکڑی لاؤ گے، اس کو چھوڑ دے گی، پکڑے گی نہیں.
اور لوہا لے کے آؤ گے تو فوراً پکڑ لے گی۔ تو اللہ کی جو قدرت ہے، قرآن میں ہدایت کا ذکر ہے۔ ہدایت کا مطلب اللہ اپنا سچا راستہ دکھاتا اور چلاتا ہے بندے کو اس پہ۔ اسے قرآن میں ذکر ہے ایمان کا نور، اسے نور دیتا ہے، اندھیرے سے باہر نکال لیتا ہے۔ تو اس میں کیا مطلب ہے؟ جو انسان، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ تجھے دیا ہے، جو بھی کچھ تو بھی میں نے پیدا کیا، اور جو کچھ تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دنیا میں جو برت رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، سب میرا ہے۔ اب تیرا امتحان یہ ہے، کچھ سمے کے لیے تجھے دنیا میں بھیج دیا، میں نے امتحان لیا۔ امتحان تیرا یہ ہے کہ تو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، سچی نیت بنا کر کے، شدھ بھاونا لے کر کے میرا احسان مان، میرا شکر ادا کر، مجھے پہچان، اور پاک دل لے کر میری طرف چل، یعنی پاک نیت لے کر میری طرف کو آ۔ یعنی میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تیری رچنا میں نے سب راستے سمجھا دیے ہیں، سمجھے؟ تو انسان رچنا کے طور پر سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا میں اس کی عبادت کروں۔ تو جب آئے گا اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو میری قدرت تجھے پکڑے گی۔ پھر جسے چمبک کے سامنے لوہے کو لائیں تو فون پکڑ لیتی ہے۔ تو جب تو شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر، جیسے میں نے تجھے سچائی کے ساتھ پیدا کیا اور سچائی کے ساتھ میں تجھے پال رہا ہوں، ناری بات سمجھ میں؟ بھائی بھوک لگ رہی ہے ہمیں اب، ٹھیک ہے، اور اللہ نے 1 سال پہلے ہی ناج ہمارا تیار کر دیا، روزی میری 1 سال پہلے ہی پیدا کر دی۔ کتنی بڑی ایمانداری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، کوئی فراڈ بازی نہیں، کہ ہماری روزی کو جو ہے ٹائم سے پہلے ہی پیدا کر دیتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے ذریعے بنا کر کے۔ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ تو کہہ رہا ہے وہ کہ میں نے سچائی کے ساتھ تجھے پیدا کیا اور سچائی کے ساتھ تیری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ فراڈ بازی جب اپنائے گا تو میں تجھے قبول نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے سچائی کے ساتھ پیدا کیا، تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، ویسے ہی سچائی کے ساتھ سچی نیت بنا مجھے راضی کرنے کی، میری طرف آنے کی، اور پاک نیت بنا، بھاونا کو شدھ کر، نیت کو صاف کر، پھر میری طرف کو بڑھ اور مجھے دھیان دے، دھیان لگا میری طرف، اور دھیان لگا کر میری مرضی کو پہچان کر میں کیا چاہتا ہوں، پھر پاک دل لے کے آ میری طرف، پھر میں اس میں اپنا پاک نور داخل کروں گا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ہمیں یہ اتنی زندگی دی ہے اللہ نے، یہ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو بن دیکھے پہچانیں، اس کی مرضی کو جانیں۔ اللہ کی مرضی میں، اللہ نے ستیہ کے راستے میں، سچائی کے راستے میں، اپنی مرضی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے۔ دیکھو نا، جب انسان اللہ کی بات سنتا ہے کتنا سکون ملتا ہے، مگر اس کو جو سچا ہے، جس کو اچھائی پسند ہے، اس کو ملے گا سکون۔ اور اچھائی میں ایک چپک ہے، کسی انسان نے جو ہے گڑ نہ کھایا ہو، میٹھا نہ کھایا ہو، تھوڑا سا اسے مل جائے تو پھر اس کے دوبارہ طلب لگتی ہے کہ نہیں؟ اس کی طرف کو بھاگتا ہے۔ تو اب دنیا ظلم جاستی کی جگہ ہے، ظلم جاستی میں ہمارا جنم ہوا، اچھائی سچائی اچھے لوگ نہ ملے، بہت کم نہ کی برابر ملے ہی نہ، اور کوئی اچھائی کا ٹولہ، اچھائی کا ذکر کوئی اچھا انسان کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو اسے بڑا اچھا لگتا ہے، سننے میں سکون ملتا ہے۔ تو ہماری رچنا میں ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی جو سچائی ہے اس میں سکون۔ اس لیے کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لوگوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کی پناہ سے، اللہ کی پناہ میں شانتی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم اس پہ دھیان لگائیں، ہمیں جیون کیوں ملا ہے، یہ زندگی ہے کیا؟ اب میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے ہر وقت خوف میں رہتا ہوں، میں خوف میں، کس چیز کا خوف؟ کہ دنیا میں خوشی خوشی کیسے میں قدم رکھوں، کیسے میں ہنسوں، کیسے میں بولوں، میں اللہ کی بادشاہت میں قید ہوں یہاں،
مجھے خود نہیں پتہ آگے آنے والے پل میں پتہ نہیں کوئی گھٹنا نہ گھٹ جائے میرے ساتھ، کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی غم نہ لگ جائے، کوئی دکھ نہ لگ جائے، ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک دم سے دل انسان کا آزاد نہیں ہے کہ انسان کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں تو میرے لیے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، مزے کا جیون ہے، یہاں خوشی خوشی ہے، یہاں غم نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کی بادشاہت ڈر لگا رہتا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی بات نہ ہو جائے۔ اور دیکھتے بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا بیت رہا ہے۔ ایک دکھ دور نہ ہوا، دو دکھ سامنے سے آ گئے۔ روز کا ڈرامہ ہے، روز کا ڈرامہ ہے۔ آج اس نے تکلیف دے دی تو اس کی تکلیف ابھی بھول نہ پائے، وہ کسی اور جانور نے تکلیف دے دی۔ انسانی شکل میں جانور بڑے پڑے ہیں دھرتی پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن چین سے رہیں، نہ خود دکھی ہوں نہ کسی کو دکھی کریں، لیکن لوگ جو جانور ہیں وہ دکھی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تکلیف دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جو انسان ایک جو سچائی پسند ہے، اچھائی پسند ہے، وہ اس دنیا کی ظلم بھری دنیا میں دل نہیں لگائے گا۔ وہ انسان ظلم بھری دنیا میں دل نہیں لگائے گا۔ تو موت ہمیں بے چین کرتی ہے۔ ایک تو موت سب سے بڑا ڈر ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا ڈر ہے، موت کی یاد ہے کہ موت پتہ نہیں کب نہ پکڑ لے آ کر کے۔ تو اب جب موت دکھائی دے رہی ہے، ہر وقت لوگ دکھوں میں لین ہیں، غموں میں لین ہیں، بیماریوں میں لین ہیں یا دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، تو موت کا جو ہے غم لگا ہوا ہے، پتہ نہیں موت کب آ کے پکڑ لے۔ اب کیسے دنیا میں خوشی خوشی ہنسیں ہم پھر؟ کیسے اندر سے کیسے خوش ہوں میں؟ یہاں سب غمگین ہیں، سب دھوکے پہ کھیل رہے ہیں، اندر سے دکھی ہیں۔ کوئی مہمان آیا تو باہر سے کھلکھلا کے ہنس دیے، بس اندر سے غمگین ہے۔ ناری باسن میں جو سننے کو تیار ہے اللہ اسی کو سنواتا ہے، ورنہ جیون کا سمے یوں ہی بیت جاتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جاتا ہے۔ پھر تو جو سنے گا اللہ اس کو سنوائے گا، جو من سے دل سے اللہ کا احسان مان کر کے اپنی نہ چاہ رہا دل اللہ کی بات سننے کو پھر بھی سنو، اللہ تعالیٰ کون سی نیت کو قبول کر لے اور کس بات پر اپنی راہ دکھا دے۔ دل نہ چاہے پھر بھی سنو، اللہ کا ذکر لگاتار سنو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، بار بار سنو، ایک ویڈیو کو کئی بار سنو، تاکہ بات عقل جو اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہے اسے ایک روشنی ملے، بات سمجھ میں آئے اور پھر انسان اس دنیا کے دھوکے سے دل ہٹائے۔ کہاں ہم نے دل لگا رکھا ہے؟ کیسی زندگی ہے یہ؟ دکھوں میں لپت ہے، غموں میں لپت ہے، مصیبتوں میں لپت ہے، بیماریوں میں لپت ہے، موت کا ڈر لگا ہوا ہے، موت کا گھر ہے دنیا، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور دنیا میں ہم ہمیشہ جینا چاہ رہے ہیں۔ کس قدر دھوکہ ہے یہ؟ تو کچھ تو ہم عقل جو اللہ نے عقل دی ہے، کچھ تو اس کا استعمال کریں سچ کو سمجھنے کے لیے۔ سوئے پڑے ہیں بالکل جیون کے مقصد سے، جو موت سے پہلے جاگ گیا وہ بڑا کامیاب، اور جو موت پہ جاگا وہ بڑا برباد۔ تو اس لیے ہم جاگیں اور غور کریں۔ جب سے دنیا بنی ہے، یہ قرآن دنیا کے بننے سے پہلے کا حوالہ بھی بیان کرتا ہے، دنیا کے بننے کے بعد کیا کیا اس دنیا میں ہوا وہ سارے حوالے بیان کرتا ہے۔ پچھلی قومیں کتنے اس دنیا میں آتے گئے مرتے گئے، آتے گئے مرتے گئے۔ کیا تمہاری آنکھ نہیں کھلتی؟ دنیا مرنے کی جگہ ہے۔ کتنے آ رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، کچھ تو حقیقت پہ غور کریں۔ اللہ نے دیکھنے والا بنایا ہے ہمیں، ان آنکھوں کا کچھ تو فائدہ اٹھائیں سچ کو دیکھنے میں کہ کتنے مر گئے ہمارے سامنے۔ جب وہ مر گئے تو ہمیں بھی مرنا ہے۔ اتنا تو انسان پاگل نہیں ہے کہ غور نہ کرے۔ پچھلی قومیں بڑی بڑی طاقتور قومیں اللہ نے پیدا کی، انسان پیدا کیے، انسانوں کی بھیڑ پیدا کی۔ انہوں نے بڑے سپنے دیکھے، پہاڑوں میں بڑے بڑے خوبصورت گھر بنائے، یہ تمنا لے کر، یہ خوشیاں منا کر کہ اچھے اچھے گھر بناؤ، پھر مزے سے رہیں گے، مزے سے رہیں گے۔ ان کی ہمیشہ رہنے کی، ہمیشہ جینے کی چاہت ہمیشہ رہی، ہمارے اندر بھی ہے۔ جنت کی اچھائیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندو، تمہیں دنیا میں نے کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے
اور امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے۔ تم مجھے بھول کر اپنی ان جنت کی چاہتوں کو دنیا میں پوری مت کرو۔ جنت میں نے بنا کے رکھی ہے، تم مجھے راضی کرو۔ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو تو پورا کرو۔ پھر جو تم چاہتے ہو کہ اچھے اچھے گھر بنا لیں، ارے تمہیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہیں بنا کے دوں گا جنت میں۔ جو تم آج ڈھونڈ رہے ہو کہ اچھے اچھے گھر بنا لیں، محنت کر رہے ہو، پھر ہمیشہ رہیں گے، نہیں، تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں جیون دیا ہے، تمہاری زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری جان میرے قبضے میں ہے۔ جب چاہوں گا تمہارے سپنوں کو بکھیر دوں گا اور تمہیں موت دے کے اٹھا لوں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ آج ہمارے سامنے دائیں بائیں لوگ مر نہیں رہے کیا؟ یہ جتنے مر رہے ہیں کیا ان کی مرنے کی تمنا تھی؟ دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت تھی، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن اچانک اللہ کا بلاوا آیا، ان کے سارے سپنے بکھیر دیے۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن حقیقت بیان کرتا ہے۔ آج جو لوگ ظالم ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی عقل میں قرآن نہیں آتا، آئے گا بھی کیسے؟ بے ایمانی کر کر کے، برائی کر کر کے اپنے آپ کو اس نے اتنا برائی میں لپت کر لیا ہے کہ سچائی سے اندھا ہو چکا ہے۔ شیطان کا اتنا بڑا پروپگنڈا ہے اس دھرتی پر، برائی، فساد کار، برائی کا اور جھوٹ کا اور ایشوری رچنا کے خلاف، کہ انسان کو سچ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، لوہے کے چنے چاونے سے بھی کٹھن ہو رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا انسان۔ تو اس لیے واقعی اللہ تعالیٰ اسی بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے۔ دھیان سے لوگ گمراہ ہیں اس دنیا کے اندر، دھیان دھوکے پہ لگا ہے، سچ سے ہٹا ہے۔ تو اپنی خوشی جو انسان دھیان لگاتا ہے، اللہ کی قدرت اس کو پکڑتی ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ پاک نیت لے کر میری طرف بڑھا یا بڑھی، اور اس نے پاک نیت بنائی مجھے راضی کرنے کی، میرا احسان مانا، میرا شکر ادا کیا، میری روزی کھائی، شکر ادا کیا، اللہ پھر اس کو ہدایت دیتا ہے اور پھر اسے اندھیرے سے نکالتا ہے۔ یہ بڑا عجیب اندھیرا ہے بھائی، رات کا اندھیرا نہیں ہے، یہ کیسا اندھیرا ہے؟ کیا قدرت ہے اللہ کی کہ سب کچھ دن کی روشنی میں دکھائی دے رہا ہے، دوسرا مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، دوسرے کو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو بیماریوں میں لپت دیکھ رہا ہے، خود بھی بیماری میں لپت ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی اس کی جینے کی چاہت ختم نہیں ہو رہی۔ قبر نزدیک ہے، تھوڑی بہت زندگی بچی ہے، پھر بھی جینے کی چاہت ختم نہیں ہو رہی۔ کیا سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ یہ جنت کی اچھائیں ہیں انسان کے اندر، یہ سورگ کی اچھائیں ہیں انسان کے اندر۔ انسان خود بوڑھا ہو گیا مگر اس کی چاہتیں بوڑھی نہ ہوئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، دنیا میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی مالک ہے جس کی حکومت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس پہ بڑھاپا بھیج دیا، اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس پہ بڑھاپا بھیج دیا، اسے دکھ بھیج دیے، اس کے اوپر بیماری بھیج دی۔ تو کیا عقل میں نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت پہ غور کریں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان سے دیکھیں، پہچانیں حقیقت کو۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے حقیقت کو پہچانیں، سچائی کو پہچانیں۔ یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، بھولنے کا جہان ہے۔ کتنے ماں باپ جو ہیں کتنی محبت کرتے ہیں اولاد سے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اولاد پھر ماں باپ کو بھول جاتی ہے، بس چند منٹ رو را کے، بس جب تک اس کا جنازہ رہتا ہے 2-4 دن جو ہے یاد کر کے اپنی زندگی کے مزے میں مست ہو جاتے ہیں لوگ، بھول جاتے ہیں مرنے والے کو۔ دنیا غفلت کا جہان ہے، دنیا بھولنے کا جہان ہے۔ یہاں کوئی کسی کو نہیں ہمیشہ یاد رکھتا، سب بھول جایا کرتے ہیں، سب اپنی زندگی کے مزے میں لگ جاتے ہیں، کوئی نہیں بھولتا۔ تو اس لیے جو ہے سب بھول جاتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ دنیا کے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں سب دھوکہ ہیں، سب دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ موت پہ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ موت پہ سب ختم ہے، سب ختم ہے۔ ہر سنگ چھوٹ جائے گا، ہر ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ کتنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، جو ہے آدمی ختم ہو گیا، عورت اکیلی رہ رہی ہے، پتی پتنی کا ساتھ چھوٹ گیا، بھائی بہن ہیں کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں
ایک مر گیا ایک رہ گیا، ہر ساتھ ٹوٹ گیا۔ تو یہاں ہر سنگ چھوٹنے کے لیے بنا ہے، ہر ساتھ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو انسان کچھ تو غور کرے کہ بھئی آدمی بھونک کیا رہا ہے، یہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی بات پہ غور تو کریں، دھیان تو لگائیں۔ آگے ایک زندگی آ رہی ہے جس کا دل بالکل انکار کرتا ہے۔ دیکھو نا، جو حقیقت ہے اس کا جو ہے شیطان اس کے آگے جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بالکل سیدھا راستہ ہے اللہ کا، سچ پہ چل جھوٹ سے بچ۔ شیطان نے کہا تھا اللہ سے، میں تیرے سیدھے راستے میں جم کے بیٹھ جاؤں گا اور میں روکوں گا تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے، مگر تجھے اتنا ہی اختیار ہے کہ صرف من میں غلط خیال ڈالے، اس سے زیادہ تیرا اختیار نہیں ہے۔ باقی میں اپنے بندے کو سمجھ دوں گا، اسے آنکھیں دوں گا دیکھنے کے لیے، کان دوں گا سننے کے لیے، عقل دوں گا سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میری قدرت کائنات میں چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں نے موت کا گھر بنائی ہے، میں اس کو اپنے بندوں کو موت دکھاؤں گا دوسرے کی، تاکہ وہ جاگے۔ بیماریوں کا گھر بنائی ہے میں نے دنیا، دکھوں کا گھر بنائی ہے، بڑھاپے کا گھر بنائی ہے۔ میرے بندے اس سے عقل سے پہچانیں گے مجھے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں بھلا دوں گا سب، ہاں میں جم کے بیٹھ جاؤں گا تیرے، اور میں دنیا ہی کو سب کچھ دکھاؤں گا، آخرت سے اندھا کر دوں گا، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا کر دوں گا۔ سمجھے؟ تو آج وہی حال ہے کہ کتنا ہی سمجھا لو مگر دل میں بات جمتی نہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، دل میں بات ٹھکتی نہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور حقیقت ہے، حقیقت ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ اس رچنا کے آدھار پر ہمارا بدلہ دے ہمیں اچھے برے کرموں کا۔ اور شیطان نے دماغ میں فطور ڈال رکھا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی زندگی نہیں موت کے بعد، کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، اچھے کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور برے کو برا بدلہ نہیں ملے گا۔ شیطان نے اس قدر گمراہ کر دیا ہے، اس قدر دھرتی پر اس پروپگنڈا پھیلا دیا ہے جھوٹ کا، برائی کا، مکر و فریب کا، کہ انسان اسی میں بہہ رہا ہے، انسان کا سیلاب اسی میں بہہ رہا ہے، اسی میں بہہ رہا ہے۔ سچ پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ ارے اللہ کی مرضی کو پہچانو، یہ قرآن کیوں آیا ہے دھرتی پر؟ تاکہ تمہیں عقل کی دلیل سے سمجھائے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ کتنی ویڈیو بنائی ہیں میں نے اس بارے میں کہ لوگ اندھے ہیں موت کے بعد کی زندگی سے، ان کو دلیل دی جائے قرآن سے تاکہ ان کی عقل سمجھے اور دل میں بات اترے اور دل میں پکا یقین اترے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جنت اور جہنم ہے، سورگ اور نرک ہے، دل میں بات ٹھک جائے۔ مگر کیا کریں، ابھی کوئی بے حیائی کی بات میں ویڈیو بناؤں، بہت تیزی سے پھیلے گی، وہ بہت تیزی سے پھیلے گی۔ اسلام کے خلاف ویڈیو بنائی جائے بہت تیزی سے پھیلے گی۔ سچائی کے خلاف ویڈیو، اسلام کی سچائی کے خلاف ویڈیو بنائی جائے بہت تیزی سے پھیلے گی۔ برائی پہ بناؤں گا بہت تیزی سے پھیلے گی۔ مگر کیا کروں، بڑا رونا ہے، آج میں سچائی پھیلا رہا ہوں دنیا میں، اسے دیکھنے والے بہت کم ہیں، اس کو سننے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، سنتے نہیں لوگ، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں۔ تو جس پرکار شیطان بدبخت لگا ہوا ہے کہ آدم کی نسل کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں اور برائی پہ چلاؤں اور ایشوری رچنا کے خلاف چلاؤں، اسے پروپگنڈے میں پھنساؤں، اسے سیدھی راہ سے بھٹکاؤں، اسے اتنا گمراہ کر دوں کہ سیدھی راہ سمجھ ہی نہ پائے۔ اسی پرکار سے میں بھی لگا ہوا ہوں اور اللہ کے تمام نیک بندے لگے ہوئے ہیں اس دھرتی پر کہ اللہ کے بندوں کو جتنا ہو سکے شیطان کے دھوکے سے بچایا جائے، اللہ کے سیدھی راستے میں لایا جائے، نرک کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لایا جائے۔ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس دھرتی پر میری اور کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی حسرت اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جب تک میری زندگی رہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لایا جائے، انہیں دھوکے سے نکالا جائے۔ یہی انسان کی شرافت کی نشانی ہے۔ جو انسان شریف آدمی ہوگا وہ اب جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا۔ یہ شریف انسان کی پہچان ہے۔ تو میں جان چکا ہوں اسلام سچا دھرم ہے، تو میں اس کو پھیلاتا ہوں، سمجھے؟ میں نے اس کو پسند کیا
سچائی کو پہچان لیا، پسند کر لیا اور سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ سچا دھرم ہے، تو اب میری شرافت کیا ہے کہ میں اس کو اوروں میں بھی پھیلاؤں، اس کو بانٹوں، اوروں میں، اوروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں، جنت کی طرف بلاؤں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤں۔ تو یہ ہے کہ بھئی انسان اتنا باولا تو ہے نہیں، کچھ تو غور کرے کہ بھئی آخر ہاں کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہو رہی ہے مجھ سے، یہ جیون مجھے کیوں ملا ہے، کہیں نہ کہیں تو میں دھوکہ کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، مجھے کچھ غور کرنا چاہیے۔ انسان اتنی بڑی بھول کر دے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کی طرف دل سے دھیان نہ لگائے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ محسوس تو کراتا ہے کہ میرے بندے تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تو نے اب تک کچھ نہیں کیا میرے لیے، اس کے دل میں احساس کراتا ہے، اس کے دل میں جو ہے ایک جاگرکتا پیدا کرتا ہے، مگر بدبخت انسان اس احساس کو اور اس من کے خیال کو دبا دیتا ہے اور جیون کے سمے کو بہت تیزی سے برباد کرتا ہے، شیطان برباد کرواتا رہتا ہے۔ تو بھئی سچائی پہ غور کریں گے سب لوگ؟ کریں گے، زور سے بولیں، کریں گے۔ سچائی پر غور کریں اور چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں سنیں، جاگنے کی کوشش کریں، ارے سچائی کو دھیان سے دیکھو، سچائی کو دھیان سے اس پہ غور کرو، اس پہ نگاہ جماؤ، کسی کی میت جاری ہو، کسی کی ارتھی جاری ہو، اس کو وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، وہ کہانی نہیں ہے۔ ارے وہ تمہاری طرح انسان تھا، آج وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کا چہرہ چھپ رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اب وہ دنیا میں اس کا چہرہ تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، سمجھے؟ تو اس طرح سے ہمیں بھی جانا ہے، وہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج یہ مر کے جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے، کل کو مجھے بھی جانا ہے، تو لہٰذا اس کائنات میں کیسے سکھی رہوں، کیسے ہنسوں میں کھلکھلا کے، مجھے موت کا غم لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ موت بھیج دے، ہر وقت جو ہے ڈر لگا رہتا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی دکھ نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے، کیسے میں اندر سے ہنسوں، کیسے میں یہاں جیوں دنیا کے اندر؟ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ جنت ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ جنت ہے، سورگ ہے، وہ موت کے بعد ہے۔ ہاں، جس نے اللہ کی قدرت پر ایمان لایا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، میں مر کے مٹی میں نہیں ملتا، میں مر کر دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہوں، اللہ کی قدرت پہ ایمان لایا، بے شک اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے، کیا ہے؟ وعدے کا سچا۔ اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ ہاں، تو ہم کیا کریں؟ جو اللہ وفاؤں والا ہے، جو اللہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ بازی نہیں کی، ہمیں سچائی سے پیدا کیا، ہماری رچنا کو ناپ تول کے بنایا، ہماری آنکھ، ناک، کان کتنے اچھے طریقے سے بنائے، اور پھر ہمیں سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہماری روزی پہنچا رہا ہے ہم تک، اس سے بڑا سچا کون ہے؟ وہی سچا مالک کہتا ہے کہ میرے بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، ہاں، اپنی رچنا میں میرے سنکیت پہچان، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میری عبادت کر، مجھے راضی کر، اور دیکھ میرا وعدہ سچا ہے، تو مجھے راضی کر کے آئے گا تو دیکھ میرا انعام تو پائے گا، جنت کا انعام۔ ہاں، پھر تو ہمیشہ باقی، جیسے میں باقی ایسے ہی تو باقی جنت میں، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہیں اپنی ہر موت، دکھ، غم، تکلیف، بیماری، پریشانی، بڑھاپا، یہ ڈر اور غم میں ساری مصیبت ہماری چھپی ہوئی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میری سب بادشاہت ہے، یہ میری بادشاہت ہے، میں اس بادشاہت سے تجھے جنت میں آزاد کر دوں گا، نہ تجھے ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ مصیبت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت نہیں، ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہیں، ہمیشہ کی جو ہے موج ہوں گی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، جو چیز ملے گی وہ تجھے چھینے گی نہیں، پھر جو چیز ملے گی تو اسے چھینے گی نہیں۔ دنیا میں اگر تیرے دن اچھے آ جائیں، 4 پیسے مل جائیں، لوگ تیری ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں تجھ سے، جنت میں تیری ٹانگ کھینچنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے جنت میں ایک بادشاہت ملے گی انسان کو، جو حقیقت ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے انعام ملے گا، اس میں ایسی نعمتیں ہیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک،
ایسی نعمتیں، ایسی خوشیاں، ایسی بہار جو نہ انسان کی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے کبھی سنی، نہ دل پہ کبھی خیال آیا۔ تو بھئی آج ہی سے جو ہے اللہ کا علم حاصل کرنا شروع کر دو، اللہ کی مرضی کو جاننا شروع کر دو۔ کریں گے سب؟ کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بھئی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔